وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اور لقد ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجے رسول الی طرف امتیں من قبل کا تم سے پہلے فاخذناہم بس ہم نے انہیں پکڑا بالباساء سختی میں والضراء اور تکلیف لعلہم تاکہ وہ یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا پھر کیوں نہ اذ جب جاءهم آیا ان پر بأسنا ہمارا عذاب تضرعوا وہ گڑگڑائے ولكن اور لیکن قست سخت ہو گئے قلوبهم دل ان کے وزین راستہ کر دکھایا لهم ان کو الشیطان شیطان ما جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے پھر کیوں نہ گڑگڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور بھلے کر دکھلائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتة فاذا هم مبلسون فلما پھر جب نسوا وہ بھول گئے ما ذکروا جو نصیحت کی گئی بھی اس کے ساتھ فتحنا تو ہم نے کھول دیے علیہم ان پر ابواب دروازے کل شیء ہر چیز حتی یہاں تک کہ اذا جب فرحوا خوش ہو گئے بما اس سے جو اوتو انہیں دی گئی اخذناہم ہم نے پکڑا ان کو بغتۃ اچانک فاذا پس اس وقت وہ مبلسون مایوس رہ گئے پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کی دی گئی پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک پس اس وقت وہ رہ گئے نا امید گزشتہ آیت میں عذاب آنے کا احتمال ہوا تھا اب واقعات کا حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح کے عذاب آ چکے ہیں نہیں متنبع فرما دیا کہ جب مجرم کو ابتدا حل کی تنبیہ کی جائے تو اس کو مان خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے سخت دلی اور اغوائے شیطانی سے اسے ہلکا نہ سمجھے موضوع القرآن میں ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے اگر وہ گڑگڑایا توبہ کی تو بچ گیا اور اگر اتنی پکڑ نہ مانی تو پھر بھلاوا دیا اور وسعت عیش کے دروازے کھولے جب نعمتوں کی شکر گزاری اور انعام و احسان سے متاثر ہونے کے بجائے خوب گناہ میں غرق ہوا تو دفعتاً بے خبر پکڑا گیا یہ ارشاد ہے کہ آدمی کو گناہ پر تنبیہ پہنچے تو شتاب توبہ کرے یہ راہ نہ دیکھے کہ اس سے زیادہ پہنچے تو یقین کروں فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین فقطع پھر کاٹ دی گئی دابر جڑ القوم قوم الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا ظالم با اور الحمدللہ تعریف للہ اللہ کے لیے رب العالمین سارے جہانوں کا رب پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا ظالموں کا استحصال بھی اس کی ربوبیت عامہ کا اثر اور مجموع عالم کے لیے رحمت و عظیم ہے اسی لیے یہاں حمد و شکر کا اظہار فرمایا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل آپ کہہ دیں أرأيتم بھلا تم دیکھو ان اگر اخذ اللہ لے چھین لے اللہ سمعكم تمہارے کان وبصاركم اور تمہاری آنکھیں وختم اور مہر لگا دے اعلیٰ پر قلوبکم تمہارے دل من کون الہ معبود غیر سواء ان اللہ اللہ یاتیکم تم کو لا
دے بھی یہ انظرو دیکھو کیفا کیسے نصرف بدل بدل کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیتیں ثم پھر ہم وہ یصدفون کنارہ کرتے ہیں کہ نہ تم سن سکو نہ دیکھ سکو نہ دل سے سمجھ سکو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی توبہ میں دیر نہ کرے جو کان اور آنکھ اور دل اس وقت ہے شاید پھر نہ ملے اور اس لیے توبہ استغفار کی توفیق نہ ہو سکے۔ ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ قل آپ کہہ دیں ارأیتکم تم دیکھو تو صحیح ان اگر اتاکم تم پر آئے عذاب اللہ عذاب اللہ کا بغتۃ اچانک او جہرۃ یا کھلم کھلا حل کیا یہلا الا سوائے القوم لوگ الظالمون ظالم جمع۔ تو کہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا۔ اچانک یعنی وہ عذاب جس کی کچھ علامات پہلے سے ظاہر نہ ہو، لہذا جہرتن سے مراد وہ عذاب ہوگا جس کے آنے سے قبل علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی توبہ میں دیر نہ کرنا چاہیے، شاید اس دیر میں عذاب پہنچ جائے جس کا خمیازہ صرف ظالموں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر پہلے ہی ظلم و عدوان سے توبہ کر چکا ہوگا تو اس عذاب سے بچ رہے گا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ما نرسل نہیں بھیجتے ہم المرسلین رسول جمع الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے اور منذرین ڈر سنانے والے۔ فمن پس جو آمن ایمان لایا و اصلح اور سنور گیا فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ان پر علیہم ان پر ولا هم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو، پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ والذین اور وہ لوگ جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، یمسهم انہیں پہنچے گا العذاب عذاب بما اس لیے کہ كانوا یفسقون وہ کرتے تھے نافرمانی، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی تم جو عذاب الہی سے نہ ڈر اور بے فکر ہو کر بیہودہ فرمائشیں اور دور اذکار کر سوالات کر کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ کرتے اور ان کی تصدیق کے لیے خود ساختہ تماشا میاد تراشتے ہو، خوب سمجھ لو کہ پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہاری ایسی واہی تباہی فرمائشیں پورے کرتا رہا کرے۔ ان کی بعثت کی غرض صرف تبشیر و انذار اور تبلیغ و ارشاد ہے۔ وہ خدا کی طرف سے اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ فرمانبرداروں کو بشارت سنائیں اور نافرمانوں کو ان کے انجام بد پر متنبہ کر دیں۔ آگے ہر شخص کی کمائی اس کے ساتھ ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر یقین کیا اور اعتقاد و عملاً اپنی حالت درست کر لی، حقیقی امن اور چین اس کو نصیب ہوا، اور جس نے خدا کی آیات کو جھٹلا کر ہدایت الہی سے روگردانی کی وہ نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے سخت تباہی اور عذاب عظیم کے نیچے آ گیا، العیاذ باللہ۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ قل آپ کہہ دیں لا اقول نہیں کہتا میں لکم تم سے عندي میرے پاس خزائن خزانے اللہ ولا اور نہیں عالم میں جانتا الغیب غیب ولا اقول اور نہیں کہتا میں لکم تم سے انی کہ میں ملک فرشتہ ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا الا مگر ما یوحى جو وحی کیا جاتا ہے الیہ میری طرف۔ قل آپ کہہ دیں حل کیا یستوی برابر ہے الاعمی نابینا والبصیر دیکھنے والا افلا یتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے اور نہ میں جانوں غیب کی بات تو نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو کہہ دے کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، سو کیا تم غور نہیں کرتے۔ اس آیت میں منصب رسالت پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی کوئی شخص جو مدعی نبوت ہو اس کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ تمام مقدورات الہیہ کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں کہ اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے وہ خواہ وہ ضرور ہی کر دکھلائے، یا تمام معلومات غیبیہ و شہادیہ پر خواہ ان کا تعلق فرائض رسالت سے ہو یا نہ ہو، اس کو مطلق کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم پوچھو وہ فوراً بتلا دے۔
دیا کرے یا نوع بشر کے علاوہ وہ کوئی اور نوع ہے جو لوازم و خواص بشریت سے اپنی برات وزنوں کا ثبوت پیش کرے۔ جب ان باتوں میں سے وہ کسی چیز کا مدعی نہیں تو فرمائشی معجزات اس سے طلب کرنا یا ازرائے طعنت و عناد اس قسم کا سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی، یا یہ کہنا کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا کھاتے اور بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، اور انہی امور کو معیار تصدیق و تکذیب ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی اگرچہ پیغمبر نوح بشر سے علیحدہ کوئی دوسری نوع نہیں، لیکن اس کے اور باقی انسانوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسانی قوتیں دو قسم کی ہیں، علمی و عملی قوت۔ علمیہ کے اعتبار سے نبی کے دل کی آنکھ ہر وقت مرضیات الہیہ اور تجلیات ربانی کے دیکھنے کے لیے کھلی رہتی ہیں، جس کے بلا واسطہ مشاہدہ سے دوسرے انسان محروم ہیں، اور قوت عملیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے قول و فعل اور ہر ایک حرکت و سکون میں رضا الہی اور حکم خداوندی کے تابع و منقاد ہوتے ہیں۔ وہی سماوی اور احکام الہیہ کے خلاف نہ کبھی ان کا قدم اٹھ سکتا ہے، نہ زبان حرکت کر سکتی۔ ان کی مقدس ہستی، اخلاق و اعمال اور کل واقعات زندگی میں تعلیمات ربانی اور مرضیات الہی کی روشن تصویر ہوتی ہے، جسے دیکھ کر غور و فکر کرنے والوں کو ان کی صداقت اور مامور من اللہ ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں رہ سکتا۔